اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں ہوں صوفی فیاض حسن قادری اجویری اور آپ کو اجویری عملیات چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو شب برات کی فضیلت اور اس کے وظائف کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو اس لیے شب برات جو ہے وہ جو کل اتوار آنا ہے، وہ دن کل کا اتوار کا دن گزار کر تو جو شب شروع ہوگی وہی شب برات کی رات ہوگی۔ ماہ شعبان کی 15 تاریخ 14 کا دن گزار کر اور 15 تاریخ مغرب کے بعد جب شروع ہو جاتی ہے تو اسی رات کو شب برات کی رات کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام فرشتوں کو ان کے پورے سال کے جو بندے سے متعلق کام ہوتے ہیں، رزق، موت، دکھ، تکلیف، اور جو بندے کے ساتھ ہونا ہوتا ہے، وہ اپنے تمام فرشتوں کو ان سے آگاہ فرما دیتا ہے اور ان کے وہ جو ذمہ داریاں ہیں ہر انسان کی، وہ فرشتوں کو سونپتا ہے۔ تو اس رات کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ بہت سے علماء کرام اور بزرگان دین نے اس رات کی بہت فضیلت بیان کی ہے، تو میں بھی آپ کو اس کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ تو اس شب مبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق تقسیم فرماتا ہے اور پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے نیک و بد اعمال اور پیش آنے والے واقعات، مثلاً لڑائی، زلزلے، موت، سکھ دکھ سے اپنے فرشتوں کو واقف فرماتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم سرور دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات کو اس لیے بالیقین کہ یہ رات مبارک ہے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات کو کہ کوئی ایسا جو بخشش چاہتا ہے مجھ سے تاکہ میں اس کو بخشوں، اور تندرستی مانگے تو تندرستی دوں، اور کوئی محتاج مانگے تو اس کو آسودہ حال ہونا چاہتا ہے تو اس کو آسودہ کروں۔ چنانچہ یہ سلسلہ یوں ہی صبح تک چلتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوزخ سے نجات چاہتا ہو
اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس رات میں خوب کرے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر 300 دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے اور بخش دیتا ہے سب کو، مگر کن کو نہیں بخشتا اللہ تعالیٰ؟ وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سب کو اس رات کو بخش دیتا ہے، مگر کس کو نہیں بخشتا؟ مشرک کو، جادوگر کو، نجومی کو، بخیل کو، شرابی کو، بیاج خور کو۔ بیاج خور سے مراد جو سود کے پیسے کھاتا ہے، اور زانی کو جو زنا کرتا ہے۔ زانی کو نہیں بخشتا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس رات میں نہیں بخشتا جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ تو میرے پیارے عزیزو، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم باوجود سراپا گناہ میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور ایسے موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور گناہوں کے کاموں میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہ دنیا چند روزہ ہے اور قیامت برحق ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اس سلسلے میں کیا کسی شاعر نے کہا ہے، آگاہ موت اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے کل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے اور کل کی خبر نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات رب تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف توجہ فرما کر آسمان سے دنیا کی طرف توجہ فرما کر کہتا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی رزق کا طالب ہے کہ میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اس کو عافیت عطا کروں، اور کوئی ایسا ہے اور یہ سلسلہ طلوع آفتاب سے لے کر فجر تک جاری رہتا ہے۔ یہ حدیث کریم ابن ماجہ میں سے روایت کی گئی ہے اور ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ لہٰذا شب برات کی رات جو ہوتی ہے وہ بڑی فضیلت والی رات ہوتی ہے۔ اس رات میں نفل نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور بزرگان دین نے اس رات میں نوافل پڑھنے کے کئی طریقے بیان فرمائے ہیں اور ان کو پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ تو لہٰذا آپ غروب آفتاب سے پہلے، جب سورج غروب ہونے سے پہلے آپ نے ایک تسبیح آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ایک تسبیح آپ نے نماز مغرب ادا کرنے سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے پڑھنی ہے۔ اور جو شخص
اس تسبیح کو ایک مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام زندگی کے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس عظیمت کے صدقے اور اس آیت کے صدقے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے زندگی کے تمام گناہ جو ہیں کبیرہ صغیرہ وہ سب معاف فرما دیتا ہے۔ اور اب مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 6 نفل پڑھنے ہیں۔ 6 نفل جو ہیں وہ آپ نے 2 رکعت کی نیت کر کے پڑھنے ہیں۔ اس میں پڑھنے کی 2 نفل جو ہوتے ہیں وہ آپ نے پڑھنے ہیں 2 رکعت۔ اس کی نیت اس طرح کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل برائے عمر درازی اور عمر بالخیر۔ تو پھر آپ نے نیت کر کے ہاتھ باندھ کر 2 نفل پڑھنے ہیں، اور ان میں آپ نے سورہ جو ہے اخلاص وہ 21 بار پڑھنی ہے، اور اسی طرح آپ نے جب 2 نفل آپ کے مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے، اور دعائے نصف شعبان المعظم جو آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی اس کو آپ نے ایک بار پڑھنا ہے۔ آپ کے 2 نفل ادا کرنے کے بعد ایک بار سورہ یاسین اور ایک مرتبہ دعائے نصف شعبان المعظم پڑھنی ہے، وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ اسی طرح آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، پھر دوبارہ وہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ نفل آپ نے پھر سے پڑھنے ہیں، وہ آپ نے اس نیت سے پڑھنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر آپ کو بلاؤں سے، زمینی آسمانی آفات سے محفوظ رکھے، اس نیت سے پڑھنے ہیں آپ نے۔ پھر آپ نے اس 2 نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے، اور ایک دفعہ دعائے نصف شعبان المعظم پڑھنی ہے۔ 4 نفل ہو گئے آپ کے، اور اس کے بعد پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، اور 2 رکعت نفل پھر آپ نے پڑھنے ہیں مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے۔ پھر آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر سورہ یاسین شریف ایک مرتبہ پڑھنی ہے، اور دعائے نصف شعبان المعظم آپ نے ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ کام آپ نے نماز مغرب کے بعد جو ہے وہ کرنا ہے۔ نماز مغرب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی پڑھنی ہے آفتاب غروب ہونے سے پہلے، اور جب اذان ہو جائے گی مغرب کی تو مغرب کی نماز ادا کریں پہلے، اس کے بعد پھر آپ نے یہ 6 نفل جو میں نے طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق آپ پڑھیں، اور اس رات کو غسل جو ہے وہ آپ ضرور کریں۔ غسل کر کے آپ مغرب سے پہلے غسل کر لیں، غسل جو ہے وہ ضرور کر کے تو پھر ان اعمال کو شروع کریں۔ اور پھر آپ نے نماز جو ہے وہ عشاء ادا کرنی ہے،
نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ 4 رکعت نفل ہر رکعت میں آپ نے پڑھنے ہیں، 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 50 بار پڑھنی ہے۔ 4 نفل آپ نے پڑھنے ہیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص آپ نے 50 بار پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورہ اخلاص مبارکہ کو آپ نے 50 بار پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے 4 رکعت نفل ادا کرنے ہیں نماز عشاء کے بعد، اور 15 اس کے بعد آپ نے جو ہے دعائے یاسین شریف جو ہے، سورہ یاسین شریف ہے، اس کو قرآن پاک کا دل گردانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ جو فیوز و برکات ہیں وہ آپ نے 21 مرتبہ کم سے کم آپ نے پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین شریف 21 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے کم سے کم۔ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے اور درازی عمر کا وہ سبب پیدا کرتا ہے، اور رزق عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ باعث شرف اور بزرگی عطا کرتا ہے۔ اور اس یاسین شریف کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، تو اگر آپ کے حق میں وہ دعا بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول ضرور فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر کے آپ کی وہ جو بھی آپ کی دعا ہوگی اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ اور جو لوگ روحانی فیوز و برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ میں جو اب آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ کر سناؤں گا، ان کو آپ نے کم سے کم 3 تسبیحاں 303 تسبیحاں آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ تو جو راہ حق کا متلاشی ہوگا، اللہ تعالیٰ ان اسما مبارک کی برکت سے اس کو راہ راست دکھائے گا، راہ حق دکھا دے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ بزرگی کے عہدے پر فائز فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک یہ ہیں: ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ عزیز الحکیم، ان اللہ قوی القیوم، ان اللہ عزیز الغفار، ان اللہ وکیل الکفیل، ان اللہ شکور العلیم، ان اللہ حی القیوم، ان اللہ عزیز المتقدر، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو اس کو اس طرح پڑھیں 300 بار، تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اس کو روحانیت کی فضیلت سے عطا فرمائیں گے۔
اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کی خواہش رکھتا ہے، اس کے چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مجھے پیار ہو جائے، تو اس کے لیے آپ نے کلمہ شریف، جو پہلا کلمہ شریف ہے لا الہ الا اللہ ہو، یہ پڑھ کر آپ نے پھر پڑھنا ہے لا معبود الا اللہ ہو، لا مقصود الا اللہ ہو، لا مطلوب الا اللہ ہو، لا موجود الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، لا معبود الا اللہ ہو، لا مقصود الا اللہ ہو، لا مطلوب الا اللہ ہو، لا موجود الا اللہ ہو۔ یہ جو ہے یہ آپ بلا تعداد آپ اس کا ورد کریں تو انشاءاللہ تعالی اس کلمے کی برکت سے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ سے لگاؤ پیدا ہو جائے گا۔ تو جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو گئی، جس کا دل اللہ تعالیٰ سے لگ گیا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے انعام و اکرام سے بھی نوازتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے حد غفور و رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ ہم تمام پر انسانوں سے 100 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، 100 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس کی بارگاہ میں جب آپ دل کو صاف کر کے خلوص نیت کے ساتھ اس کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، اور آپ کی جھولی کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے اور اب بزرگان دین کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی دامن میں جو آپ مراد مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی پوری فرمائے گا۔ تو پیارے بہنوں بھائیوں، اس آخر صوفی فیاض حسن قادری اجویری کے لیے بھی دعا فرمائیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی اپنی مزید نعمتیں اور رحمتیں، برکتیں اور روحانیت کے درجات میں بلندی اور ترقی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر و انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں اجازت چاہوں گا، پھر آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو میں نے بتائے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو روحانی جو ہے وہ ترقی آپ کو عطا فرمائے، آپ کی تمام حاجتیں دینی دنیاوی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری فرمائے، اور آپ کے تمام مرادیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس رات کی فضیلت کے صدقے سے، اس رات کے صدقے سے پوری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔